بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی کائنات کے ہر جاندار کے لیے اللہ پاک نے موت کا وقت اور جگہ متعین کر رکھی ہے۔ اس سے کسی کو چھٹکارا نہ ملے گا اور نہ ہی کوئی اس سے بھاگ سکے گا۔ اسی لیے ابلیس شیطان کو بھی ایک دن موت آئے گی، لیکن وہ دن کون سا ہوگا؟ کون ابلیس کو موت دے گا؟ کیا شیطان کو نزا کے عالم میں تکلیف ہوگی؟ شیطان کی قبر کہاں بنائی جائے گی؟ شیطان کتنے عرصے تک موت کی نیند سویا رہے گا؟ آج ہم انہی اہم سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے۔ جب شیطان مردود کو اللہ پاک نے جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ پاک سے قیامت تک کی مہلت مانگی کہ قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آئے، لیکن اللہ پاک نے اسے وقت مقررہ تک، یعنی ایک خاص وقت تک مہلت دی، جسے قرآن کی سورۃ ہجر کی آیت نمبر 36 تا 38 میں یوں بیان فرمایا گیا۔ اس نے کہا، اے پروردگار، لوگوں کو زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت دے۔ فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت معلوم تک کے لیے۔ وقت معلوم کو مفسرین نے نفخہ اولیٰ لکھا ہے، یعنی جب حضرت اسرافیل پہلی دفعہ سور پھونکیں گے۔ قیامت کی نشانیاں جب پوری ہو جائیں گی تو مومنین کی بغلوں کے نیچے سے ایک پیاری خوشبودار ہوا گزرے گی، جس سے تمام ایمان والے وفات پا جائیں گے، اور پھر اس کے بعد 40 سال کا زمانہ گزرے گا کہ جس میں کوئی بچہ پیدا نہ ہوگا، یعنی ہر انسان کی کم سے کم عمر 40 سال ہوگی۔ مسلمان چونکہ مر چکے ہوں گے، اسی لیے زمین پر صرف مشرک و کفار رہ جائیں گے۔ تفسیر در منصور جلد 5 صفحہ 71 پر لکھا ہے کہ جب مومنین کی وفات کو 40 سال گزر چکے ہوں گے تو پھر حضرت اسرافیل پہلی دفعہ سور پھونکیں گے، جسے نفخہ اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ شروع میں اس کی آواز نہایت کم ہوگی کہ لوگ کان لگا کر سنیں گے، پھر یہ بڑھتی بڑھتی اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، ان کے نتنوں سے پیپ بہنا شروع ہو جائے گی اور لوگ مر جائیں گے، انسان، جن، فرشتے، یہاں تک کہ شیطان ابلیس کو بھی نفخہ اولیٰ کے وقت موت آ جائے گی۔ اس کے 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے تو پھر تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہوگی اور میزان لگے گا، یعنی نفخہ اولیٰ کے وقت ابلیس کو موت آئے گی اور نفخہ اولیٰ اور نفخہ ثانیہ کے مابین 40 سال کا عرصہ ہوگا، اور یہ کہ ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا۔ اب اس بات کو جانتے ہیں کہ ابلیس کو موت کیسے آئے گی اور وہ یہ 40 سال مردہ حالت میں کہاں گزارے گا۔ اس سلسلے میں حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور روایت پیش کرتے ہیں۔ حضرت کعب بن احبار فرماتے ہیں کہ جب ابو البشر حضرت آدم کی وفات کا وقت آیا تو وہ پریشان ہو گئے اور اللہ پاک سے عرض گزار ہوئے، اے اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن بہت خوش ہوگا، کیونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اسی وقت ملک الموت حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے ابو الآدم، آپ وفات کے بعد جنت میں رہیں گے، جبکہ ابلیس قیامت تک دنیا میں رہے گا، اور پھر قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں جتنی موت کی تکلیف برداشت کرے گا، اور پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت سے فرمانے لگے کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو۔ ملک الموت نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے۔ لوگ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے عرض کرنے لگے، ہمیں بھی ابلیس کی موت کا کچھ حال بیان فرمائیں۔ لوگوں کی بے جا فرمائش پر حضرت کعب ابلیس کی موت کا منظر یوں پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے، میرے غضب و غصے کا لباس پہن کر جاؤ، ابلیس کی روح قبض کرو اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب ملک الموت غضب و غصے سے بھر کر بہت سے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح قبض کرنے آئیں گے تو جو بھی آسمان اور زمین میں سے ان کو دیکھ لے گا وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ جب ملک الموت ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ دھاڑے مار مار کر روئے گا۔ پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی، جو کہ ساری مخلوق کی موت کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہ دے گا، آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے۔
آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا، کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا اور اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور زبانیہ فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور زنبوروں اور آروں سے اس کو چیریں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اس وقت تک حالت نزا اور موت کے غصہ کا شکار رہے گا، اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی، ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر کہیں گے، یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ انہی جہنمی گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی خبر ہوگی۔ پھر 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا عمل شروع ہوگا۔ ناظرین، اس کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اگر کسی کو دوام ہے تو وہ صرف اللہ بزرگ و برتر کی ذات ہے۔ ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کیا پتہ کہ کب کون سی گھڑی ہماری اس دنیا میں آخری ہو اور پھر ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔